انسان کا قلب، اس کی کئی قسمیں ہیں انسان کے دل کی۔ ایک ہے قلب میت، مردہ دل ہے، یہ کفار کا، مشرکین کا، منافقین کا۔ دوسرا قلب مریض، مریض دل ہے، یہ عام مسلمانوں کا، عامت المسلمین کا قلب مریض۔ قلب میت قلب جاہل بھی ہے، یعنی حق کا بالکل حق سے بے خبر اور جاہل ہوتا ہے، اس لیے منکر بھی ہوتا ہے، منکر بھی ہوتا ہے۔ قلب مریض مسلمان کا، عام مسلمانوں کا دل ہے، وہ چونکہ قبول اسلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری، اس کی اوبیڈینس، اس کی طاعت، اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور عبادات میں جہاں تک ہو سکتا ہے، چونکہ ظاہری اعمال کو، جس کا ذکر ہم نے کل 3 درجات کا کیا تھا نا، ظاہر کا، باطن کا اور خفی کا، بتایا تھا کہ اعمال ظاہر کی اصلاح اسلام سے ہے اور اعمال باطن کی اصلاح ایمان سے ہے، اور اعمال خفی، احوال خفی، کیا؟ احوال خفی، اس کی اصلاح احسان سے ہے۔ تو اسلام میں مثبت پہلو بھی ہوتے ہیں لوگوں کے اندر، اور برائی، شہوات نفسانی بھی ہیں، نفسانی شہوات بھی ہیں، حرص اور لالچ بھی ہیں، اخلاق سیئہ بھی ہیں، گناہ کبیرہ بھی ہیں، فسق و فجور بھی ہے، نیکی عبادات بھی ہیں، ملا جلا کیفیت۔ اور مریض کی حالت یہی ہوتی ہے، مریض اور مردے میں یہی فرق ہوتا ہے کہ مریض میں جان بھی ہوتی ہے، ہوتا زندہ ہے، تو اسباب، علامات حیات بھی ہوتے ہیں مریض میں، اور امراض بھی ہوتی ہے، تو اس میں اسباب حیات، زندگی کے اسباب اور علامات، اور اس کے امراض، یہ مکسڈ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے کیفیت ہوتی ہے قلب حی، قلب حی، زندہ دل۔ جو آدمی بڑے گناہوں، گناہ کبیرہ، فسق و فجور، شہوات نفسانی اور ایسی بری چیزوں کے غلبے سے جو دل بچ جاتا ہے، اور اس کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کی طرف رغبت، اللہ رب العزت پر توکل، اللہ پر یقین، ایمان کے ثمرات، پھل اور اس کی برکات، اور پھر اللہ کی طرف رجوع اور خشوع اور خضوع جیسی کیفیتیں، حسد اور بغض اور عناد جیسی چیزوں سے پاک ہو جاتا ہے، یہ چیزیں غالب آ جاتی ہیں، تو وہ دل زندہ ہو جاتا ہے، قلب حی ہوتا ہے۔ مگر جو قلب حی ہے، اس کے بعد پھر آگے ایک درجہ آتا ہے قلب سلیم۔ ہر زندہ دل سلیم نہیں ہوتا، زندہ دل ہونے کے بعد جب اس کو اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ کی رضا، اس پہ توکل کی خاصیتیں پیدا ہو جاتی ہیں، مگر ان میں قرار آ جاتا ہے، اس کو پختگی آ جاتی ہے، استقامت آ جاتی ہے، مداومت آ جاتی ہے، وہ مسلسل بغیر کسی انقطاع کے، بغیر کسی بریک کے، کنٹینیوٹی کے ساتھ، سٹیبلٹی کے ساتھ، فرمنس کے ساتھ ان احوال پہ قائم رہتا ہے، اور پھر ان احوال پہ راضی بھی رہتا ہے، مطمئن بھی ہوتا ہے، ان پہ قرار بھی رکھتا ہے اور ان سے قرار بھی پاتا ہے۔ تو قلب سلیم ہو جاتا ہے، اور قلب سلیم ہو جانے کے بعد پھر 5واں درجہ اوپر بڑھتا ہے، تو قلب شہید ہو جاتا ہے، وہ قلب جس سے پردہ، کرٹن، ویلز جو ہیں وہ اٹھا لیے جاتے ہیں، کرٹنز ریموو کر دیے جاتے ہیں، اور پھر وہ مالا اعلیٰ اور انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ تو قرآن مجید نے کہا
کہ وہ نفع پائیں گے جو قلب سلیم لے کر میرے پاس حاضر ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، قلب سلیم لے کر آئے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ اور اوپر کے آخری درجے کے لیے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ او القى السمع وهو شہید، وہ دل کہ جس کو سماع بھی نصیب ہوا اور وہ مشاہدہ کرنے والا بھی ہے۔ تو 5 رتبے ہیں، درجے ہیں، قسمیں ہیں قلب کی، دل کی، اور یہ سارا تغیر ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک اسی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بیان ہوتا ہے، جس میں آقا، اور جو بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی، فرمایا آقا علیہ السلام نے الا ان فی الجسد مدغۃ ان صلحت صلح الجسد کلہ وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، رواہ البخاری۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ سمر جائے تو سارا جسم سمر جاتا ہے، صالح ہو جائے، درست ہو جائے تو سارا جسم سمر جاتا ہے اور درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے، اس میں فساد آ جائے تو سارا جسم اس میں فساد آ جاتا ہے، سارے جسم میں فساد آ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، آقا علیہ السلام نے فرمایا خبردار، اس کا نام دل ہے، وہ قلب ہے۔ تو قلب کو ملک الاعداء کہا گیا ہے، القلب هو ملک الاعداء، ملک البدن، دل بدن کا بادشاہ ہے، دل بدن کا رولر ہے۔ یہی بات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہی کہ دل اعضائے جسمانی کا حاکم ہے، اعضائے جسمانی کا حاکم ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو دل ہے، اس کی ایک شرح اور کرتا ہوں، ایک اور، دل کا اور جسم کا تعلق یہ ہے کہ دل کیپٹل ہے سلطنت بدن میں، اسٹیٹ آف باڈی، یہ کنٹری ہے، دا باڈی، دا ہول باڈی از اے اسٹیٹ، اے کنٹری، مملکت بدن، اس کا کیپٹل، لائک کینیڈین کیپٹل از آٹوا، ان امریکن کیپٹل از واشنگٹن ڈی سی۔ سو اس بدن کی پورے کنٹری کا کیپٹل ہارٹ ہے، دل اس کا کیپٹل ہے۔ اب اس کیپٹل پر جو حکومت، اس کیپٹل پر جو حکومت ہے، جو اللہ رب العزت نے حقیقت میں چاہی، سلطان جو اس کا کنگ ہے، وہ روح ہے، اور دل کو حکم دیا گیا ہے کہ تم نے حکومت کرنی ہے سلطنت جسم پر، جسم کی سلطنت پہ حکومت کرنی ہے with advice of روح، with advice, under the guidance of the spirit۔ اسپرٹ کو، سلطان کو، کنگ کو اللہ نے اپنے رازوں کا امین بنا کے بھیجا ہے۔ The spirit is the trustee of the secrets of Almighty اللہ۔ اللہ نے اپنے راز، اپنے سیکرٹس، اپنے ٹرسٹس دیے ہیں اسپرٹ کو، اور اسپرٹ اس کا ٹرسٹی ہے، اور اس کو اس کا کنگ اور سلطان بنایا ہے۔ دل کو حکم ہے کہ تم اس کی رہنمائی میں سلطنت بدن پر حکومت کرنا۔ یہ جو ہاتھ، پاؤں، ٹانگیں ہیں، سارے اعضاء، یہ مختلف سٹیز ہیں اس کنٹری کے، ڈفرینٹ سٹیز ہیں، ہاتھ، ٹانگیں، آنکھ، ناک، کان، پاؤں، یہ سب سٹیز ہیں اس پورے کنٹری کے۔ پروونسز ہیں، سینا پروونس ہے، پھر اس کے جو آرگنز ہیں وہ سٹیز ہیں۔ پورا ہیڈ یہ اس کا پروونس ہے، پھر اس کی آنکھ، ناک، کان، منہ وغیرہ یہ اس کے سٹیز ہیں، ڈسٹرکٹس ہیں، سٹیز ہیں۔ اس طرح الاز القیاس حکومت، حکمران ہے روح، اور ایک لیڈر آف اپوزیشن ہے، وہ ہے نفس۔ The soul is the leader of opposition۔
soul is the leader of opposition. اب لیڈر آف اپوزیشن جو سول ہے اس نے بہت سارے اور کارکنوں کو اور قوتوں کو اور طاقتوں کے ساتھ ساز باز کر کے ساتھ ملا لیا ہے. وہ کہتا ہے روح سے پوچھو. روح چاہتی ہے کہ اس کیپٹل پہ میرا اثر، میری حکومت، میرا اثر رہے. نفس چاہتا ہے کہ میں سازش کر کے، کانسپریسی اور انٹریگ کر کے اسپرٹ کو، کنگ کو ناکام کر دوں اور میں اس کے اوپر قبضہ حاصل کر لوں ہارٹ پر. اس لیے کیپٹل میدان جنگ بن گیا ہے. The heart, capital, it has become the field of war. A continuous state of hostility and continuous state of war is going on between the armies of spirit and the armies of soul. روح اور نفس کی جو فوجیں ہیں ان کے درمیان ایک جنگ جاری ہے، اور ہارٹ کا میدان جو ہے کیپٹل اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. ان کو پتا ہے کہ جس نے ہارٹ کے کیپٹل پہ قبضہ کر لیا پورا بدن اس کے قبضے میں آ جائے گا. یہ ساری جنگ ہے جس میں ہر انسان مبتلا ہے، ہم مبتلا ہیں. اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم عبادت کیا کرو تاکہ تمہاری روح جو کنگ ہے اس کو طاقت پہنچے، اسٹرانگ ہو جائے. اللہ کا ذکر کیا کرو. ذکر سے کون طاقتور ہوگا؟ روح. جب روح طاقتور ہوگی، دونوں میں جو زیادہ طاقتور ہوگا اسی کا انفلوئنس کیپٹل پر، ہارٹ پر قائم ہو جائے، اسی کی طاقت قائم ہو جائے. تم تہجد پڑھا کرو. رات کے جاگنے اور قیام اللیل سے روح طاقتور ہوگی. جب روح طاقتور ہوگی تو جو کیپٹل ہے ہارٹ، اس پر اس کی انفلوئنس قائم ہو جائے. رزق حلال کھاؤ، اللہ اللہ کرو اور عبادات کرو، اعمال صالحہ کرو، دوسروں کے ساتھ خوش اخلاق سے پیش آؤ. یہ ساری چیزیں جہاں آپ کے ایمان کو بہتر کرتی ہیں وہاں روح کو طاقتور کرتی ہیں. اور روح کو طاقتور کرنے کا لاجیکل ریزلٹ، منطقی نتیجہ یہ ہے کہ نفس جو لیڈر آف اپوزیشن ہے، جو شیطان کا، اور اس کو سپورٹ دینے والا پیچھے نفس کون ہے؟ روح ٹرسٹی ہے سیکرٹس آف اللہ کی، اور نفس ٹرسٹی ہے سیکرٹس آف شیطان کی. نفس از اے ریپریزنٹیٹیو آف شیطان، آف ڈیول، آف شیطان. روح از دا اسپرچوئل ریپریزنٹیٹیو آف آلمائٹی اللہ. There are various words used. Ego is used for nafs. Some people use the word soul for nafs, and some people used to use the word soul for spirit, for ruh. تو جب soul کو کرے تو confusion ہو جاتا ہے. تو when you say spirit for ruh and soul is the better word, کیونکہ ایگو پھر آگے آپ کی جو سائنس آف سائیکالوجی ہے اس میں بھی پھر اس کے ایگو اور سپر ایگو کی ایک الگ ٹرمز آ جاتی ہیں. سائیکالوجی میں اس کی استعمال الگ ہو جاتے ہیں، تو ڈوئل میننگز آ جاتے ہیں. ٹو اوائڈ دا ڈویلٹی آف میننگز اینڈ امپلیکیشنز اٹس بیٹر ٹو کنفائن ٹو دا ورڈ سول فار نفس. ادروائز ایگو آلسو مینز نفس. پھر اس نفس کے دراصل آگے وہ پھر سائیکولوجیکل اور سائیکیکل، دیز آر ٹو ڈفرینٹ سائنسز. ان میں پھر آگے الگ الگ ایسپیکٹس وہ پھر نئی ٹرمز کو وجود میں دے دیتے. تو میں جو بتا رہا تھا کہ یہ ان کی ایک جنگ جاری ہے. تو نفس نے کیا کیا اس دنیا میں کہ نفس جو تحفے دیتا ہے، برائب کرتا ہے. نفس یعنی دا لیڈر آف اپوزیشن برائبز دا آرمیز آف سول، آرمیز آف اسپرٹ. آنکھ کو برائب کرتا ہے، پیٹ کو برائب کرتا ہے، اسٹومک کو، سیکسول آرگنز کو برائب کرتا ہے، کان کو برائب کرتا ہے سول، لیڈر آف اپوزیشن. زبان کو برائب کرتا ہے، جسم کو برائب کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جا کے روح سے پوچھو اگر تمہارے ساتھ مل جائیں. جسم کہتا ہے تو مجھے کتنا سکون اور آرام ملے گا. جسم روح سے آ کے پوچھتا ہے کہ میں اگر تمہاری بات مانوں، باڈی آسکس فرام اسپرٹ، تمہاری بات مانوں تو مجھے آرام چاہیے. میں چاہتا ہوں بڑا آرام اور سکون کی نیند آئے، آرام چاہیے. تو کتنا آرام ملے گا؟
تو روح کہتی ہے کہ میرے وعدے تو جاگنے میں ہیں، سونے میں کم ہے. میرے جو وعدے ہیں، پرومسز، اور جن چیزوں کی میں تمہیں لے جانا چاہتی ہوں، وہ جو اچیومنٹس ہیں، the achievements which I am taking you to، وہ اچیومنٹس جو ہیں وہ اچیویبل ہیں، اٹینیبل ہیں through getting up in the night. قیام میں، وہ جاگنے میں ہے، ویکننگ. تو جسم کہتا ہے اچھا مجھے تو جاگنے سے تکلیف ہے، مجھے تو آرام، نیند چاہیے. اس کا مطلب ہے وہ جسم محسوس کرتا ہے میرا زیادہ انٹرسٹ روح کے آفر جو روح کرتی ہے اس میں نہیں ہے. پیٹ کو کہتا ہے نفس کے جا روح سے پوچھو کہ اگر میں تمہارے ساتھ لگ جاؤں تو مجھے کیا ملے گا. اب پیٹ کہتا ہے بھئی میری طلب ہے مجھے بریانی ملے، مجھے گوشت ملے، مجھے مرغے ملیں، مجھے سویٹ ڈش ملے، مجھے اور کیا کیا بتائیں، مجھے تو چائنیز ملے، مجھے یہ ملے، مرغ مسلم ملے، مجھے فلاں ملے، کھانے ملیں، اور مجھے تو پھر پھل ملیں، میں تو کھاتا ہی رہوں اور پیتا ہی رہوں. تو میں پیٹ کہتا ہے مجھے تو اس سے لذت آتی، زبان کہتی مجھے مزہ آتا ہے. تو تم کیا دو گی؟ روح کہتی ہے جو میرے پاس ہے وہ تو کم کھانے سے ملتا ہے. جو میرے پاس ہے وہ، اصل میں جو سبق پڑھانا چاہتا تھا وہ کتاب کھلی کی کھلی رہ گئی. ابھی میں نے وہ سطر بھی نہیں پڑھی، ادھر میں گیا نہیں ہوں، تو میں اور بات پہ چل پڑے. ایسے اور دل کی بات ہوئی نا، پھر ادھر دھیان چل پڑا. وہ کہتی ہے کہ میں تو جو میرا سامان ہے، جو میں تمہیں دینا چاہتی ہوں وہ تو کم کھانے سے ملے گا. تو پیٹ اور زبان کہتی اس کا مطلب ہے وہ اچھا، وہ ذائقے کی لذت ہی نہیں تمہارے پاس. اور پیٹ کہتا ہے کہ وہ سیر ہونے کا کیف ہی نہیں تمہارے پاس، بھرنے کا. واپس آ جاتا ہے مایوس ہو کر. اس سے اس کی ان چیزوں کی وفاداریاں روح سے کمزور ہوتی چلی جاتی. آپ سمجھ گئے؟ پھر وہ نفس کہتا ہے، سیکسول آرگن سے پوچھتا ہے جاؤ روح سے پوچھو کہ میں تو یہ چاہتا ہوں، آزادی چاہتا ہوں، تو اگر میں تمہارا ساتھ دوں تو تم مجھے آزادیاں دو گے؟ وہ کہتی نہیں، میں تو حرام کہتی ہوں ان کو، میں تو کہتی ہوں جو اللہ نے حلال کیا ہے بس اس طریق پہ چلو، باقی حرام کو نہ دیکھو. تو سیکسول آرگنز بھی ڈس اپوائنٹ ہو کے واپس آ جاتے ہیں، اور ان کی جو لائلٹی ہے روح سے کمزور پڑ جاتی. اسی طرح کان کو کہتا ہے نفس جاؤ تم بھی روح سے پوچھو، میں تو چاہتا ہوں مجھے تو گانے ملیں. تو وہ کہتے مجھے یہ ملے، مجھے فرینچ میوزک گانا ملے، مجھے یہ ملے، مجھے پاپ سنگنگ ملے، میں فلاں کروں، کلب میں جاؤں تو یہ ملے. تو مجھے تو یہ کان چاہتے ہیں کہ مجھے تو یہ آوازیں ملیں، سریلی آوازیں. تو روح کہتی ہے کہ نہیں، میں تو اس پہ بھی ایک محدود دائرے میں رکھتی ہوں کہ جس میں اللہ کی بات ہو، حضور کی بات ہو، معرفت اور عشق الہی کی بات ہو، مجھے تو وہ میں آپ کو دوں گی. وہ کہتا ہے اچھا تو یہ آزادی بھی سلب ہو جائے گی تمہارے ساتھ رہنے سے؟ کہتے ہیں نہیں، اتنی ایبسلیوٹ فریڈم تو نہیں رہے گی. تو کان بھی مایوس، ڈس اپوائنٹڈ واپس آ جاتے ہیں. آنکھوں کو کہتا ہے نفس تم جاؤ تم پوچھو کہ میرے ساتھ تو رہوگی تو میں ساری پابندیاں اٹھا دوں گا. نفس کہتا ہے آنکھوں کو میرا ساتھ دوگی تو ساری پابندیاں گھماؤ، جہاں جی چاہے تکتی پھرو، جو جی چاہے سنتے پھرو، جہاں جی چاہے جھک مارتے پھرو، جو حلال حرام جی چاہے کھاتے پھرو، میں پوری ایبسلیوٹ فریڈم دوں گا، آزادی دوں گا. آزاد خوش ہوتے ہیں، اتنی آزادی کیا موج ہے. جاؤ کہتا ہے روح سے بھی پوچھو بھائی میرا ایجنڈا ہے، یہ میرا مینیفیسٹو ہے، یہ میری آفر ہے. اب جاؤ روح کا مینیفیسٹو بھی پوچھو، اس کی آفر بھی پوچھو، اگر تمہیں اچھا ملتا ہے یہاں سے. تو وہ آ کے پوچھتے ہیں تو روح کہتی ہے کہ نہیں. نفس کہتا ہے پورے جسم کو کہ مجھے میرے ساتھ رہو گی تو ہنساتا رہوں گا. کیا ہنساتا رہوں گا، ہنستے رہو گے. اب وہ ہنسنے والا چہرہ وہ جا کے روح سے پوچھتا ہے تمہارے ساتھ رہوں گی تو کیا دو گی؟ وہ کہتی میں تو رلاؤں گی، میں تو رلاؤں گی، مجھے تو رونا پسند ہے، اور جو سامان میرے پاس ہے وہ رونے والوں کو زیادہ ملتا ہے، تڑپنے والوں کو زیادہ ملتا ہے.
نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو سارے جسم کی لائلٹیز ہیں آرمیز کی، وہ روح سے کمزور پڑ جاتی ہیں، نفس غلبہ پا لیتا ہے۔ اس طرح ایک ایک کر کے وہ سارے ڈپارٹمنٹس اور سارے مختلف جو ہیں آرمی کے تمام، ان کے اوپر قبضہ کر کے اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ اور جب ساتھ ملاتا ہے اور ساری قوائے جسمانی، کیا قوائے جسمانی، تمام ایبیلیٹیز اس کی باڈی کی اور قوائے نفسانی ساری جب ساتھ مل جاتی ہیں نفس کو، تو بڑی پاورفل آرمی بن جاتا ہے اور وہ حملہ کرتا ہے یکلخت۔ آرمی تمام آرمیز لے کر حملہ کرتا ہے تو روح بڑھتی ہے اپنے کیپٹل کو ڈیفینس کرنے، تو جب آگے بڑھتی ہے تو دائیں بائیں دیکھتی ہے تو اس کے سارے فوجی بغاوت کر کے اس کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، روح کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ وہ دیکھتی ہے کہ میرے سپاہی کدھر گئے، میری فوجیں کدھر گئی، اور بالآخر لڑتے لڑتے روح دیکھتی ہے کہ تنہا رہ گئی، تنہا رہ گئی۔ نفس قبضہ کر لیتا ہے، دل تو کیپٹل ہے نا، وہ تو جو طاقتور ہوگا اسی کے ساتھ مل جائے گا، تو کیپٹل یعنی دل نفس کے ساتھ مل جاتا ہے، نفس کا قبضہ ہو جاتا ہے، پوری باڈی پہ نفس کی حکومت ہو جاتی ہے، اور روح تنہا اکیلی رہ کر تو اپنے مولا کو پکارتی ہے۔ کیا پکارتی ہے؟ جسے مولانا روم نے مثنوی کے پہلے شعر میں بیان کیا، بشنو از چوں حکایت می کند وز جدائی شکایت می کند۔ روح تنہا رہ جاتی ہے، روتی ہے، وہ کہتی مولا میں تنہا رہ گئی، ادھر ہی اچھی تھی، یہاں کہاں اجنبی پردیس میں آ کے تم نے مجھے ڈالا کہ یہاں جو میرے ساتھی تھے وہ بھی ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑ گئے اور میں تنہا رہ گئی، اب میرا ساتھ دینے والا اس سلطنت بدن میں کوئی نہیں۔ اور وہ بانسری کی آواز، فلیوٹ کی آواز کی طرح روتی ہے، اور وہ کہتی ہے، اور وہ مولانا روم کہتے ہیں، سنو بشنو از نئے چوں حکایت می کند، سنو یہ جو بانسری ہے، بانسری سے مراد روح ہے، سنو یہ جو آواز دے رہی ہے درد مندانہ فلیوٹ کی آواز، یہ کیا حکایت سناتی ہے، سنو تو صحیح کیا کہتی ہے۔ تو کان لگا کے جب عارف سنتا ہے تو روح کی بانسری آواز دیتی ہے، بشنو از نئے چوں حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند، وہ رو رہی ہے مولا مجھے کیوں جدا کر دیا، وہاں سے مجھے پردیس میں آپ پھینکا، یہاں کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دیتا، کوئی میری آواز نہیں سنتا، کوئی میری بولی نہیں جانتا، میں اپنا رونا دھونا غم سب کو سناتی ہوں، میری باتیں کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آتی، لوگوں کو میری بات اجنبی لگتی ہے، یہاں جتنے سلطنت بدن کے جتنے ارکان ہیں انہیں میری بات پسند ہی نہیں آتی، اجنبی لگتی ہے، اور میں اس اجنبی پردیس میں تنہا ہوں۔ تو یہ اس دل کا حال ہوتا ہے، پھر دل مریض ہو جاتا ہے، پھر دل میت ہو جاتا ہے، نفس کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ یہ سبق لے کے جائیں کہ اس سلطنت بدن میں اس روح کو کمزور نہ ہونے دینا۔ آپ کی اصل وفادار روح ہے، نفس دشمن ہے، نفس شیطان کا نمائندہ ہے، روح رحمان کی نمائندہ ہے۔